جناب اسپیکر صاحب، آج آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ انتہائی دکھ اور افسوس اور غمزدہ زبان سے اس ایوان میں مخاطب ہوں کہ انتہائی افسوس جو ثانیہ کل پیش آیا پشاور میں، کاش ہمارے ملک میں ایک اگر ثانیہ ہوتا تھا یا ایک ثانیہ آتا تھا اور اس کے بعد دوسرا ثانیہ رونما نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جناب اسپیکر صاحب، پورے ملک میں بلوچستان نیشنل پارٹی اور اس کا قائد سردار اختر جان مینگل شدید الفاظ میں ہم اس دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، اور ہمیں آپ کو مل کے اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے کیا کیا راستہ اپنانا چاہیے، کیا کیا پالیسی بنانا چاہیے، ہائیر نیشنل سیکورٹی کونسل میں کیا پالیسی مرتب کرنا چاہیے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ جی نوتیزئی صاحب، تو اس میں کمی لانے کے لیے، اس کی تدارک کرنے کے لیے، اس کے روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں دہشت گردی کے واقعات روز بروز بڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں کمی نہیں ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، میں کچھ تجویز اپنے طرف سے، اپنے پارٹی کی طرف سے اس مقدس ایوان کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس دہشت گردی کے پیچھے ہم قوم سارے 22 کروڑ عوام کے نمائندے سب ملوث ہیں۔ وہ اس لیے ملوث ہیں کہ ہم پالیسی نہیں بناتے ہیں، وہ اس لیے ملوث ہیں کہ ہم دوسروں کے جنگ کے لیے، دوسروں کے خوش نودی کے لیے، دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے اپنے قوم کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ آپ نے اس طرح ملک دیکھا ہے کہ پچھلے 43 سال سے ہم بڑے مہربان ہیں، ریفیوجیز کو اپنے دل میں لگایا ہے۔ ریفیوجیز کا بھی ایک حد ہوتا ہے، ریفیوجیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ریفیوجیز ایک پریمیزز اور ایک حیاتے میں ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر صاحب، توجہ چاہیے، جب پاکستان میں جو بھی ریفیوجیز ہوں، اس کو اگر آپ اس طرح فری ہینڈ دیتے ہیں، پاکستان کے کونے کونے میں چلے جاتے ہیں، آپ کے اس افغان کے بارڈر کا، آپ کے ایران بارڈر کا، اس فینسنگ کا کوئی بھی فائدہ اس ملک کو اور اس عوام کو نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک آپ نے ملک کے اندر اگر صفائی نہیں کیا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، دہشت گردی کے روکنے کے لیے جیسے کہ میرے معزز اراکین نے، چترالی صاحب نے، نور عالم صاحب نے جو ذکر کیا گیا تھا، جو انٹیریئر منسٹر، جو ڈیفنس منسٹر، میں اس ایوان میں 4 سال ہوتے ہیں، بخدا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جو باتیں ہوتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے۔ بات کرنا چاہیے، پالیسی بنانا چاہیے، پھر اس ملک میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے، اور اس ملک میں جب تک سیاسی ڈائلاگ اگر آپ نہیں کرتے ہیں، اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آتا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ بات کرتے ہیں ضیاء الحق کی کہ انہوں نے دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے افغان ریفیوجیز کو پاکستان میں بسایا۔ ہم تو بلوچستان والے بیچارہ دربدر ہیں، ذلیل ہیں، خوار ہیں، اور بار بار کہتے ہیں کہ افغان ریفیوجیز کو بلوچستان سے نکالا جائے، لیکن کوئی بھی ہمارے بات کو سنتا نہیں ہے، غور نہیں کرتا۔ عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ کیوں آپ ان کو نہیں نکالیں گے؟ کیا پالیسی ہے؟ پالیسی دینا چاہیے افغان ریفیوجیز کو۔ اگر آپ کو رکھنا ہے تو دے دیں، ان کو نیشنلٹی کارڈ دے دیں، پھر کیوں آپ ان کو ریفیوجیز کہتے ہیں؟ اگر ریفیوجیز ہے، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے اور اس کو نکالنا چاہیے۔ جناب اسپیکر صاحب، ابھی فرض کریں، میں ایک چھوٹا سا آپ کو مثال دے دوں گا۔ 43 سال سے افغان ریفیوجیز یہاں پہ پاکستان میں آباد ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈیرہ بگٹی کے جو بگٹی بلوچ قوم ہے، 17 سال سے ڈیرہ بگٹی سے باہر آئی ڈی پیز ہیں، آپ ان کو واپس جانے نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہمارا پالیسی ہے۔ اپنے لوگوں کے ساتھ محبتیں بانٹیں، اپنے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے پالیسیاں مرتب کریں، پھر آگے یہ ملک استحکام ہوگا۔ جب ہم بات کرتے ہیں، بلوچستان کے لوگ ہمیں تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ اگر پاکستان ہے تو بلوچستان ہے،
اگر پشاور ہے تو پاکستان ہے، پنجاب ہے پاکستان ہے، سندھ ہے پاکستان ہے. لیکن میرے محبوب کا سردار اختر جان مینگل نے شروع دن سے کہا تھا کہ افغان ریفیوجیز کا انخلا ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے. لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ نیشنل سیکورٹی کونسل میٹنگ میں ہم نے یہ بات پوائنٹ کیا کہ افغان ریفیوجیز کو نکالا جائے. میرا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کو جب تک آپ فینسنگ کریں گے، چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے اور ملک کے اندر باہر کے لوگوں کو نہیں نکالیں گے، یہ باہر کے لوگ یا اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے جو دشمن کے وہ ہتھیار بنیں گے اور دشمن کے سہولت کار بنیں گے اور ہمارے ملک کو یہ غیر استحکام کریں گے. Thank you. جناب اسپیکر صاحب، نوتیزئی صاحب وائنڈ اپ کر لیں. میں بس وائنڈ اپ کرتا ہوں. جناب اسپیکر صاحب، میرا تجویز یہ ہے، یقیناً جو ہمارے نوجوان نے شہادت نوش کیا، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو رد الفساد یا رد الضرب کے تحت اب تک جو دہشت گردی کو جس انداز میں قابو کیا گیا ہے، آپ یقین جانیں جتنا بھی ہمارے معیشت کے جتنا بلینز پیسے خرچ ہوئے ہیں اور ہمارے لوگوں نے شہادت، جام شہادت اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے. جناب اسپیکر صاحب، جب تک آپ نے پاکستان کے اندر افغان ریفیوجیز کو نہیں نکالا. میرا مقصد نہیں ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے افغان ریفیوجیز ہے، لیکن اس ملک کو سنبھالنا ہے. ملک کے اپنے لوگ ہیں، ہمیں اس ملک میں محبت ہے، پیار ہے، لیکن باہر کے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، جیسے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا تھا یا خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے یہاں پہ افغان مجاہدین بنایا، ضیاء الحق کے دور میں افغان مجاہدین کو لایا. ٹھیک ہے، برادر ملک ہے، ان کے اوپر ایک مصیبت آ گیا، ہم نے مصیبت کے وقت ان کا ساتھ دیا، مہمان نوازی کی، جو رسم رواج تھے ہم نے اپنے جائیداد زمین سب کچھ قربان کیا. لیکن ابھی وقت ہے ان کو نکالنے کا، نہیں، بڑے باعزت طریقے سے ان کے انخلا کا وقت ہے. لہذا میں اس مقدس ایوان سے میرا یہ مطالبہ کہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں تمام پارٹی کے ہیڈ اس میں مدعو ہوں اور اپنے تجاویز دے دیں، اور تاکہ اس ملک کو ہمیں استحکام کرے. ہمیں باہر کے دشمن ہیں، اندر کے دشمنوں سے بہت خطرہ ہے. شکریہ دی. جناب غوث بخش خان مہر صاحب. اسپیکر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کو سمجھا دیں. آج ہم ایک بڑے